رکھنے والے لوگ معاشی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میری اور آپ کی طرح عام سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوشحال ہیں۔ یہ جو معیشت کی اور عزت کی تقسیم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آزمائش بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کون اس آزمائش کا پورا کرتا ہے۔ یہ پورا ایک موضوع ہے جس کا کسی ایک خطبے کے اندر احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں بالکل مختصر طور پر آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی نظر میں یہ معیشت، یہ معاشی عدل کیا ہے، اسلام کی نظر میں محنت اور محنت کش طبقہ جو ہے اس کو کس طرح سماجی سطح پر عزت، احترام اور وقار کے ساتھ نبھایا گیا۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو پیغمبری مقصد قرار دیا کہ آدم علیہ السلام کو ہے کہ جنہوں نے کھیتی باڑی کی محنت، حضرت نوح علیہ السلام کو ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ لکڑی کا کام کیا۔ آج کے دور میں ترخان سے آپ محنت، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، درزی۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سوت کاٹتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ پیغمبر بھی تھے، وقت کے حکمران بھی تھے، اور باقاعدہ زرہ پتھر بنانا، تلواریں ڈالنا، آج کے دور میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ کماتا ہے اس میں سے بہترین، سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اس سے اصل مقصود کیا ہے؟ اس سے اصل مقصود جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ طبقات جو محنت کرنے والے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، یعنی فزیکل کام کرنے والے لوگ، ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہے۔ اس سے بڑی بات اور سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مزدور کے ہاتھ پر پڑنے والے محنت کی وجہ سے جو نشانات پڑ جاتے ہیں، جو گردرا پن آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت کے ساتھ اس ہاتھ کو چوم دیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو حلال اور رزق کے لیے حرکت کے اندر آتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا محترم ہے وہ طبقہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے سوسائٹی کے حسن و جمال میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں محنت کرنے والے جو بھی معاشرے آپ دیکھیں گے، ان کے اندر محنت کرنے والے مزدور اور محنت کش کو ہمیشہ ہنر مند کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں جن حکومتوں نے ترقی کی ہے وہ دنیا بھر سے ہنر مند لوگوں کو اپنے درباروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں جمع کرتا ہے۔ اس کے بغیر معاشرے کا، ریاست کا ارتقا ممکن نہیں۔ یہی آپ کو تاریخ کے حقوں میں نظر آئے گا۔ یہ برصغیر کے مزاج میں آپ دیکھیں گے کیسی ایک غلط چیز جس کو ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ محنت کرنے والے ہیں، مختلف ہنر رکھتے ہیں، اس ہنر کے مالک ہیں، اور ان کے اس ہنر سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی قدر و قیمت ہماری نگاہ میں، ان کی عزت اور زیادہ ہماری نگاہ میں بڑھ جائے۔ ہم ان کے لیے پتہ نہیں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کام کرنے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں یہ نیب کے آپ بزرگان دین، بڑے بڑے علماء کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ باقاعدہ اپنا
اپنا پیشہ لکھ دیتے تھے۔ الحداد، کتنے امام اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ الحداد کا مطلب ہے لوہار۔ اور ایک بہت بڑے امام ہے، ان کی کتاب ہے مختصر القدوری کے نام سے۔ قدوری کدھر کو کہتے ہیں؟ ہنڈیا، کمہار، نام کے ساتھ لکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ میرے پاس ہنڈیا بنانے کا ہنر ہے، میرے پاس لوہا ڈالنے کا ہنر ہے، میرے پاس کپڑا رنگنے کا ہنر ہے، اور اس ہنر کو اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس ہنر کی وجہ سے بندے کی عزت ہونی چاہیے یا ذات برادری کی وجہ سے عزت ہونی چاہیے؟ میرے اور آپ میں سے کس کے اختیار میں تھا کہ ہم فلاں قبیلے، خاندان، حسب نسل اور فلاں برادری کے اندر پیدا ہوئے؟ یہ تو ویسے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو یہ باعث عزت و افتخار کیسے ہے؟ وہ چیز باعث عزت اور باعث افتخار ہونی چاہیے جس کو میں نے اور آپ نے اپنی محنت سے انجام دیا، کمایا ہے، تو وہ ہنر حاصل کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاش ہمارے اندر اسلام کی وہ اپروچ آ جائے جو اسلام چاہتا ہے، جو عزت دیتا ہے اسلام، کہ ہنر مند، محنت کش، مزدور اور وہ طبقات جو سوسائٹی کی خدمات میں لگے رہتے ہیں وہ کتنے محترم ہونے چاہیے اور کتنے قابل عزت ہونے چاہیے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر، کس طرح ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر آپ شامل ہیں، ہجرت کے بعد مسجد قباء، مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر، کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاکر التراب یوم الخندق حتی اکبر بطنہ، کہتے ہیں کہ خندق والے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مٹی خندق سے نکال کر باہر پھینکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے وہ مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ تو یہ مزدوری کرنا، یہ محنت کرنا، یہ تو میرے اور آپ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کسی ہنر کو اختیار کیا اور جن قوموں نے ہنر مندوں کی عزت کی ہے، ان کو صحیح سماجی سطح پر وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ قومیں، وہ ملک، وہ سوسائٹی، وہ معاشرے آگے نکلی، قدردانی ہے جن کے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تفصیل میں جائیں تو آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے بکریاں بھی چرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے مزدوری بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کی طرح عام کام کیے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جوتا کاٹنا ہمارے نزدیک کوئی بڑا، ہم کو اس کو بڑا ہے، لیکن اگر کوئی موچی، کوئی اس صنعت سے وابستہ شخص اگر یہ فخر کے ساتھ کہے کہ میں تو اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے جو ہے مرمت فرما لیا کرتے تھے، تو بتائیے کہ اس کے لیے بھی دلائل، اس کے لیے بھی حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں محنت اور محنت کش کی کتنی اہمیت ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مکی دور ہے اور ابتدائی دور ہوگی، جس میں حضرت بلال، حضرت خباب بن عارف، حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال حبشی
حضرت صہیب رومی اور ایسے لوگ ابھی جن کو آپ محنت کش طبقہ کہہ سکتے ہیں، مزدور طبقہ کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں کام کرنے والا اور چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے والا طبقہ، انہیں کے اندر گھیرے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سرداران مکہ، بڑے بڑے سردار ان کو دیکھتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اگر پسند آئی تو قبول بھی کریں گے، لیکن پہلے ان کو حکم اٹھائیے، آپ ان لوگوں کو جہاں سے اٹھا دیجیے۔ جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، ہماری عزت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 52 قرآن مجید کی ہمارے حدیث کے اندر نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، آپ ان لوگوں کو اپنے قرب سے، اپنی مجلس سے دور مت کیجیے گا جو صرف اور صرف جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ان کی بات مت مانیے گا، اور اگر آپ یاد رکھیے کہ نہ ان کا حساب اور نہ آپ کا حساب کوئی ایک دوسرے کے ذمہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے ان لوگوں کے مطالبے پر اس طبقے کو کہ جن کا عیب صرف ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سردار نسل سے نہیں ہے، یہ فلاں خاندان سے نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں، مزدور طبقہ، پسے ہوئے لوگ، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کو محض اس وجہ سے اپنے سے دور کر دیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ فتح میرے ظالمین، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں اور آپ کی ایمان دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو اتنی اہمیت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان کے مطالبے سے آپ نے کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس نے محنت کو بھی اہمیت دی، محنت کا طبقے کو بھی اہمیت دی، ہنر مند طبقے کی قدر کرنا سکھایا کہ اس کے بغیر سوسائٹی کا، معاشرے کا ارتقا ممکن نہیں ہے جب تک آپ ہنر مند محنت کرنے والے کو عزت نہیں دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت، اس تربیت کا نتیجہ کیا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کے جو خود کھاتے ہوئے خود ملاؤ، جو خود پہنتے ہوئے خود پہناؤ، تو یہ جو تفاوت ہے سماجی سطح پر، اس کو کم کرنے کا حکم دیا، لیکن ختم نہیں ہوگا، یہ تفاوت رہے گا، لیکن اس کو کم کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ اس تفاوت کو کم کریں گے تو اس کے نتیجے میں سماجی معاشرتی سطح پر جو باہمی محبت و الفت جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ یہی سے اصل میں سماجی امن جو ہے اور معاشرتی امن یہاں سے جڑتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے، ان کے ہنر کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور تعلیم ہے۔ اب دیکھیے کہ دین اسلام وہ محنت کش طبقے کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ہدایت کے معاشی حوالے سے یہ تفاوت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو وسائل معیشت میں ایک دوسرے پر فضیلت دی، حق معیشت میں وہ سب میں برابر ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہے، اس صلاحیت میں جو فرق ہے اس کو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش
وہ آزمائش کس طرح بنایا کہ اگر آپ قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تفاوت، یہ فرق ایک حد سے زیادہ بڑھنے کا اگر بڑھے گا تو اس کے نتیجے میں سماجی سطح پر جو معاشی ناہمواری پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف لوگ نفرت سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس کا انتظام کیا، اس کی ہدایت کی۔ پورا اسلام کا نظام انتخاب، نظام وراثت، اور اسی طرح حکم دیا کہ عشر اور زکات کی صورت میں، یعنی زراعت کی صورت میں جو عشر ہے اس کو لاگو کیا، تاکہ لوگوں کے درمیان جو یہ معاشی تفاوت ہے یہ کم از کم اس کو رکھا جائے۔ یہ تو بات قسمتی ہے نا ہمارے ہاں، اب یہ تفاوت اتنا بڑھ گیا کہ امیر طبقے اور اس کے بعد مڈل کلاس اور غریب کی تقسیم بھی، اب اس کے درمیان اور بھی کئی تقسیم آتی ہے۔ غریب بھی بالکل فارغ، جن کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، کیسا طبقہ ان کو کیا کی حد تک، اور مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس میں اس طرح تقسیم اب کی جا رہی ہے۔ یعنی اتنے طبقاتی طور پر اتنے ہمارے تقسیم آ گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بدقسمتی سے وسائل معیشت اس طرح آ گئے ہیں کہ باقی لوگ اس سے محروم ہیں۔ ہم نے یہ ملک آسان تو اسلام کے نام پر کیا تھا، لیکن اسلامی نظام کو ہم اس طرح یہاں نافذ نہیں کیا۔ ہمیں تو حکم یہ تھا کہ تم نے یہاں پر اس ملک کے اندر اس طرح اس نظام کو، اسلام کے نظام کو اس طرح نافذ کرنا ہے کہ لوگوں کے درمیان محنت کش طبقے اور باوسائل طبقے کے درمیان جو فرق ہے وہ کم از کم رہے۔ اس کے لیے اسلام نے کیا کیا کہ آپ وراثت کے قوانین کو نافذ کریں تاکہ اگلے لوگوں کے اندر چیزیں تقسیم ہوں۔ آپ زکات لازمی طور پر ادا کریں، عشر ہر حال میں دیں، فرض ہے، تاکہ آپ کے مسائل دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ ایک حد سے جب مال بڑھے گا تو زکات دیں گے، ورنہ اپنے مال کو انویسٹ کریں، کارخانے لگائیں، کاروبار کے اندر لگائیں تاکہ لوگوں کا روزگار چلے، ہاں پھر اس کے منافع پر آپ سے بات۔ تو کوشش یہ اسلام نے جو نظام دیا وہ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح، کیپٹلزم کی طرح لا محدود ملکیت کا تصور دیتا ہے کہ پورے کچھ لوگ پورے ملک کے وسائل پر پابند ہوتے ہیں، اور نہ ہی اشتراکیت کی طرح لوگوں کو نجی ملکیت سے محروم کرتا ہے کہ یہ بھی خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے۔ اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان اسلام کا نظام ہے کہ حق ملکیت بھی ہے لیکن لا محدود نہیں، لا محدود حق ملکیت نہیں۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا لیکن عملی طور پر صورتحال کیا ہے۔ یعنی یہ اتنا جو فرق آپ کو نظر آتا ہے، محنت کا طبقہ اس کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کی یہ تربیت نہ ہوتی اور اللہ کے فضل سے لوگوں کے اندر جو دوسروں کے لیے ہمدردی ہے یہ چیز نہ ہوتی تو یہاں بغاوت کب تک ہو چکی ہو۔ اب دیکھیں کہ لوگ زکات دیتے ہیں، لوگ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا یہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حالات اتنی مہنگائی کے باوجود یہ حالات بہتر ہیں کہ لوگ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، ورنہ جو ہمارا نظام سسٹم ہے اس نے کس طرح مافیاز کو مضبوط کیا اور کس طرح وسائل معیشت چند لوگوں تک بالکل خاص کر دیا ہے کہ آج پورے ملک کا میکسیمم سرمایہ جو ہے چند طبقات اور چند مافیاز کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یہ جو زمینداری ہے اس میں حکم کیا ہے کہ جو آدمی جتنی زمین کاٹ کر سکتا ہے وہ اس کا مالک ہو، ٹھیک ہے، وہ کاٹ کر، اور جس کو کاٹ نہیں کر سکتا وہ یا اپنے بھائی کو دے دے یا پھر وہ سرکاری وہ ریاست میں بات مار دے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے ویسے آزادی کے بعد انڈیا کے اندر جاگیرداری نظام کافروں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے جاگیرداری نظام ختم کر دیا، لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو علاقہ کی اتنی بڑی بڑی جاگیریں لوگوں کی نہیں ہے، یہاں شاید تھوڑے لوگ جنوبی پنجاب اور سندھ میں چلے جائیں اور ان علاقوں کے اندر قبائل چلے جائیں تو کس طرح کا نظام جاگیرداری اور قبائلی نظام ہے کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آج کی جدید جو جدید معاشرے ہیں آپ ان کو ذرا دیکھیں اور یہ ذرا نظام دیکھیں اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ ایشیا کا سب سے بڑا جاگیردار بھی ہمارے ملک میں بہت ہو گئے، غلام مصطفیٰ جب انڈیا کے وزیر اعظم تھے 85,000 مربع کے مالک، تو آپ اندازہ کریں کہ پورے پنڈ اور گاؤں اور نسلیں جو ہیں وہ غلام بنائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کانت لہ ارض فلیزرعھا، کہ جس آدمی کی زمین اس کو کاٹ کرے، فإن لم یزرعھا فلیزرعھا اخوہ، اگر وہ اس کو کاٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس کا بھائی اس کو کاٹ۔ کہ کس حد تک کوئی ایک خاندان کوئی 2 4 10 مربع، میں کہتا ہوں تو میکسیمم کر دینا ایک خاندان کے لیے جاگیرداری نظام ختم کرے، جو محنت کا ہاری طبقہ ہے، جو نسل در نسل کو کھیتوں کے اندر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا یہ زمین ان طبقات میں تقسیم ہونی چاہیے؟ ہمارے حکومتوں کے دور میں یہ کام ہوا لیکن وہ کام میں بڑے غلط طریقے سے وہ تو ایسے تھا جیسے سرمایہ دار کو، جاگیردار کو مزدور کے ساتھ نہ لڑایا جاتا، جنگ کروائی جاتی، نیشنلائز کر کے ساری انڈسٹری تباہ کر دی، اور جاگیرداری نظام کے حوالے سے مالدار بہت بڑے جاگیردار تھے، تو اس طرح نظام انہوں نے بنایا ہے، بلکہ ایک لڑائی ڈال دی، اس کے نتائج آج تک ہم بول رہے ہیں۔ بھائی سرمایہ دار پر آپ زکوٰۃ لاگو کر رہے ہیں، اسی کی ملکیت میں رہ رہے ہیں سب کچھ، اس سے زکوٰۃ لیں، اس سے ٹیکس لیں، ان کی معیشت کو چلانے میں اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جاگیرداری نظام ایک خاص لمٹ آپ طے کر لیں کہ ایک خاندان کے پاس، میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں 8-10 مربع تک کر لیں، یہ تو تھوڑی زمین ہے 8-10 مربع تک، لیکن اس سے اوپر لوگوں کے دیکھیں اس کو سرکاری، آپ اس زمین کو سرکاری تحویل میں دے کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنائیں۔ دیکھیں پھر آپ کی زراعت بھی کیسے مضبوط ہوئی، زراعت کیسے آپ کی پھلتی پھولتی ہے۔ انڈیا میں پنجاب میں یہی زمین ادھر بھی ہے، وہاں سارا پتہ کر لیں گے وہاں پر ایکڑ پیداوار کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ ہم نے پورا نظام تباہ کیا، چاہے ہمارا جو نظام زراعت کے حوالے سے ہو یا ہمارا نظام یہ جتنا بھی سرمایہ دار طبقہ جو اس ملک کے اندر خدمت کر رہا ہے، جن کے مسائل میں وہ معقوف ہے، باقی کا جو پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہوا اپنی سطح کے لوگوں کے لیے اپنا کام چلانا مشکل ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ
یہ چیزیں طے کرنی چاہیے ریاست کی سطح پر کہ کس طرح مسائل معیشت، کس طرح معاشی عدم کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے معاشی مساوات کی بات نہیں کی ہے کہ آپ پکڑ کے سب کو برابر کریں، یہ خلاف عقل خلاف فطرت ہے، اشتراکیت اسلام نہیں چاہتا، لیکن کیپٹل بھی اسلام نہیں چاہتا، کیپٹلزم بھی اسلام نہیں چاہتا کہ لامحدود زمین کا سرمایہ کا لامحدود تصور، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ اور ٹیکس، جن لوگوں کی زمینیں ہیں ایک حد سے زیادہ جب کاشت نہیں کر سکتے ان لوگوں کے اندر تقسیم کریں ان کو جو اس کو جن کی روٹی روزی وہی پر، جن کے لیے زندگی اور موت وہی پر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز تھی جس کا لحاظ کیا جانا چاہیے تھا۔ اسلام نے پیغمبر اسلام کو صحابہ کرام کو باقاعدہ اس حوالے سے اس فرق کو جو سوسائٹی کے اوپر والے طبقات اور محنت کش طبقات کے اندر سے اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ جب اپنا شہر آباد ہوا تو یہ قانون لاگو کر دیا کہ 3 بیڈ روم سے زیادہ کسی مقام کے کمرے میں 3 بیڈ روم ہو سکتے ہیں، حسین وغیرہ ہوگا 3 بیڈ روم، اور اس کی اونچائی بھی طے کر دی کہ مکانوں کی بلندی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ لیکن کتنا زبردست قانون، بسرا شہر کی تعمیر طے کر دی، آپ بھی طے کر دی۔ یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں ایکڑ، سینکڑوں جنے ہزاروں کو مبالغہ ہوگا، سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے یہ وکٹوریا کے رہنے والے یا واٹر ٹاؤن کے رہنے والے یا سٹی ہاؤسنگ یا شاید یہ اچھے ٹاؤن ہیں جن کے اندر لوگ رہنے والے ہیں، امیر لوگ، لیکن ہمارے ہی اس ملک کے ان لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں جو کئی 100 ایکڑ رقبے پر اپنی رہائشیں بنا کے لگتے ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں یہ لوگ رہنے والے ہیں، ادھر فلاں ہاؤس بنا ہوا ہے، ادھر فلاں ہاؤس بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ یہ پروٹوکول طے ہوئے۔ آپ آج کے دور کے مطابق یہ پروٹوکول طے کر سکتے ہیں، حکومت کی سطح پر یہ بات طے ہو جائے کہ عام طبقہ، پسا ہوا طبقہ اور بامسائل طبقہ، ان کے درمیان فرق اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ لوٹ مار شروع، ڈکیتیاں شروع ہو۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کے اندر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق نہ ہو، ایک دوسرے کی مدد اور خبرگیری کرنے کی لوگوں کی تربیت نہ ہو، تو یقین کریں جتنی گزاری ہے یہ ابھی فساد کا خوف۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ چاہا کہ لوگوں کے درمیان اس فرق کو ختم کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس فرق کو منیمائز کیا جائے، کم از کم رکھا جائے، تاکہ سماجی اور معاشرتی سطح پر جو افراتفری ہے اس کو کم از کم کیا جائے، اور اس میں اس کو یہ تفاوت اتنا کم ہو کہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی ممکن نہ رہے۔ یہ حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو یہ ٹاؤن بالکل نہ ہوتا، صحیح بات ہے۔ یہ جو ٹاؤن ہم نے بنایا ہوا ہے غریبوں کی بستیاں علیحدہ اور امیروں کی علیحدہ۔ بھائی جب غریب امیر کے پڑوس میں رہے گا نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی تکلیف کا اندازہ کیسے؟ بس میرے پاس مسائل تھے، میں نے کسی اچھے ٹاؤن میں گھر بنا لیا، اب وہاں پر نہ کوئی صدقے کی ضرورت ہے، کوئی خیرات کرنے کی ضرورت ہے، سارے واپس کریں۔ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان علاقوں کو مت بھولیں جہاں سے آپ نے ہجرتیں کی، اپنے رشتے داروں کو مت بھولیں، اپنے متعلقین کو مت بھولیں، اور مختلف مواقع پر جب ایسی ضرورت پیش آئے تو ضرورت مندوں کو مت بھولیں، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ ہے
امیر اور غریب کا اتنا فرق آ گیا ہے، اور لوگ ایسے طبقات اور ایسے مافیات وجود کے اندر آ گئے ہیں جو پوری ریاست پر غالب ہیں۔ حکومتیں ان کی محتاج ہیں، حکومتیں ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ اس چیز کے حق میں تھے کہ لوگوں کے اندر جو مال کی تقسیم ہے، جو وسائل کی تقسیم ہے، اس میں لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھا ہے۔ وہ خدمات کی بنیاد پر معاش کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت کم چیزوں میں اختلاف ہوا ہے۔ ان میں سے ایک اختلاف یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی ہیں، آپ ان کو مال غنیمت سے، بیت المال سے، وظائف سے زیادہ عطا فرمائیں۔ اور جب وہ حکمران ہوئے تو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ جو لوگ مکی دور میں مسلمان ہوئے، مشکلات کے اندر جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے ان کے وظیفے زیادہ لگائے۔ جو بدر میں شامل ہوئے ان کے الگ ان کے نام لکھے، ان کے وظیفے دوسروں سے زیادہ رکھے۔ جنہوں نے احد اور خندق میں اور دیگر مواقع پر خدمات انجام دی، ان کے وظائف مقرر فرمائے۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کے وظیفے زیادہ رکھے، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے کم رکھے۔ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ لوگوں کی جو خدمات ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو وظائف دیے جائیں، لوگوں کی خدمت کی جائے ان کی خدمات کے نتیجے۔ لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں، اپنی خلافت کے آخری دور میں وہ اس چیز سے قائل کرنے کوئی پارٹی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمائی کہ لوگوں کی خدمات اور لوگوں کی نسبتوں کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان وسائل کو تقسیم نہ کیا جائے۔ یہ بڑی گہری بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس پر جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس وقت خرابیاں ہیں، اس میں ایک بڑی خرابی، بڑی بنیادی خرابی جس کا لوگوں کو شعور ہی نہیں آنے دیا جا رہا۔ مسجدوں میں تو ظاہر ہے یہ موضوعات ڈسکس نہیں ہوتے، اور تعلیم ہم لوگوں کی ویسے بات کی ہے، یہ سب سے بڑا دکھا لاتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں لائبریریاں جنہوں نے بنائی ہوئی، جن کا علم کی طرف رجحان ہے۔ ہمارے علاقے میں اتنا کام ہے، سینٹرل پنجاب تو آپ جنوبی پنجاب اور سندھ اور باقی علاقوں کا آپ سوچ رہے کہ بلوچستان میں کون سا کتنا لوگوں کو شعور دیا گیا ہوگا، لوگوں کو چاہے رکھا گیا تاکہ لوگ سوال نہ اٹھائیں، اپنا حق نہ مانگیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کی خدمات کے اعتبار سے لوگوں کے وظائف مقرر کیے جائیں، وسائل معیشت ان کو دیے جائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ نہیں، لوگوں کی خدمات نہیں بلکہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر جو ہے وسائل تقسیم کیے جائے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جس نے جو خدمت انجام دی ہے وہ خدمت اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، ہم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ ہمیں لوگوں کی خدمات کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق لوگوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے، وسائل ضروریات کے مطابق۔ اور ان کا یہ مقولہ کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے آزا معاش فَأُسْوَةٌ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأُسْرَةِ، یہ معاملہ جو معاش کا ہے اس میں ترجیح کی بجائے مساوات دیتا ہے، ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ میں نے ذرا دوہرا کے یہ بات اس وجہ سے کی کہ خود آپ کے ملک کے اندر کیا ہوگا، لوگوں نے خود اپنے لیے قانون بنائے، آپ کے حکمران، آپ کی جوڈیشری، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آپ
آپ کی بیوروکریسی اپنے لیے خود قانون وضع کرتی ہے اور سارے ملک کے وسائل پر خود کو خود قابل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی گہری بات۔ بھائی ایک جرنیل نے ایک خدمت انجام دی ہے، کوئی جنگ جیتی ہے، بالکل ایسا ہی کرتا، وہ بڑا بڑا کام آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، چلو اس کی اس خدمت کے بدلے میں آپ اس کی خدمت کر دیں، اس کو کچھ نہ کچھ انعام کے طور پر دے دیں، لیکن جو کچھ آپ اس کو انعام میں دے رہے ہیں تو کیا ہے؟ اگر تو مال و دولت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ رکھنے والی ہے، زمین ہے، تو بھائی جب تک وہ زندہ ہے تو زمین آپ اس کو دے دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی صلاحیت آپ کے اندر ہو، میرے اندر ہو، کیا ہمارے بعد ہماری وہ صلاحیت، ہماری وہ اہلیت اگلی نسل اور پیڑھی کو وراثتاً منتقل ہوتی ہے؟ میں عالم حاضر کو بات کرتا ہوں، تو کیا یہ چیز، میرا علم، میری یہ فضیلت، میری یہ صلاحیت کیا اگلی نسل اور پیڑھی کو منتقل ہوگی؟ نہیں ہوگی، یہ تو میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جس صلاحیت کی بنیاد پر مجھے انعام سے نوازا گیا، پھر وہ انعام بھی اگلی پیڑھی کو منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ نقطہ نظر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب سواد عراق کی زمینیں تقسیم ہونے لگی، زرخیز زمینیں، مجاہدین نے کہا کہ ہمیں عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ ساری زمینیں تمہیں دے دوں گا تو ہماری اگلی نسلوں کا کیا بنے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کی کتنے ہزاروں ایکڑ زرعی زمین اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں، مسجدوں میں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹڈ میڈیا پر جو آدمی یہ بات کرتا ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ لوگوں کو شعور ہی نہیں آنے دیا جا رہا، لوگوں کو پتا نہ چلے کہ ڈاکہ اصل میں ڈالا کیا جا رہا ہے، کس طرح ملک کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، کس طرح پاکستان کی تباہی کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا کہ جو صلاحیت، بھائی جو صلاحیت، یہی تو کافی ہے۔ میں بات ذرا سیدھی سیدھی کرتا ہوں، اس کا الٹا مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہی بات میں کرتا ہوں کہ یہ مصلی، یہ خانقاہ کس بنیاد پر اگلے آدمی کو منتقل ہوتی ہے؟ بھائی اگر پیر کا بیٹا عالم فاضل نہیں ہے باپ کی طرح، اگر وہ علمی مقام اور مرتبہ، وہ سوچ اپروچ نہیں رکھتا، اس کا وہ انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس گدی پر بیٹھ سکتا ہے؟ کیوں لوگ اس کی طرف رجوع کریں؟ کیا یہ صلاحیت، روحانیت کیا وراثت آگے منتقل ہوتی ہے؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر، اگر یہ وراثت آگے منتقل ہوتی تو بیٹا کافر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا وارث وہ شخص ہوگا علمی طور پر، فکری طور پر، جو پیغمبر کے راستے پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے بعد ان کو منصب سیاست، امارت، خلافت فائز نہیں کیا، بلکہ اس سے اعلیٰ آپ موجود تھے، لوگوں نے ان کو آگے کر دیا۔ حضرت علی کی باری چوتھے نمبر پر جاتی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے، سیدھی اسٹیٹ فارورڈ بات ہے۔ یہ ہمارا پورا جو اسپرچل سسٹم ہے، جو روحانی نظام ہے، خانقاہ کا پورا ادارہ ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ فراڈی لوگ تصوف کے نام پر جس خانقاہ کے ساتھ مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، تزکیہ نفس کے لیے تربیت گاہ نہیں ہے، بھائی وہ کوئی خانقاہ نہیں ہے، وہ سیدھی سیدھی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں یہ بات ہے، یہ کوئی چیزیں وراثت کے اندر منتقل ہونے والی نہیں۔ یاد رکھیے کہ بزرگان دین ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، بڑے صغیر کے اندر اسلام اور لوگوں کی محنت سے پیدا،
لیکن اب ان کے بعد وہی شخص ہمارے لیے قابل تقلید ہوگا جو بزرگان دین کے رستے پر ہوگا، جس نے اس رستے کو کاروبار بنا لیا ہے، ہمارے لیے بالکل قابل تقلید۔ یہی معاملہ بات معیشت سے چل رہی تھی کہ نہ روحانیت وراثت میں تقسیم ہوتی ہے اور نہ صلاحیت اور اہلیت۔ تو یہ صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر جو اس ملک کے اندر لوٹ مار کی ہے اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور بڑے بڑے کیا ان کے نام ہے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور چلو تم نے تو لوٹ لیا ہے، اب چھوڑ دو اس کی جان۔ یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں، یہ ملک پاکستان کی عوام کا حق ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ اب آپ اگلی نسل اور پیڑھی کو بھی یہ وراثت آپ سونپ کر رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف، میں بات لمبی ہوگی معافی چاہتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، پتہ نہیں دین کس چیز کا نام آپ نے سمجھ لیا، وہ دین کون سا دین ہے جس کا تعلق سیاست کے ساتھ نہ؟ اللہ کے نبی مدینہ کی ریاست کے حکمران خلفائے راشدین 4 میں سے 3 شہید ہوئے ہیں مسلح کے۔ کیوں نہیں بات ہمیں سمجھ آتی؟ ہمیں اپنی سیاست کو بھی خود ہینڈل کرنا ہے، اپنی نمازوں کو بھی، مصلے کو بھی خود بچانا ہے، اپنی روحانیت کو خود بچانا ہے۔ ہم لوگ کب یہ کام کر پائیں گے جب اس چیز کا شعور ہمارے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باشعور مسلمان بننے کی کوشش